اہل سنت خطیب اسلام جو نائب صدر ہیں مشائخ علماء کرام ونگ کے پنجاب سطح پہ میری براد عزت معاد شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا آصف معاویہ سیال صاحب سربراہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی دعوت دینے لگا ہوں نعرے کی گونج میں استقبال کریں نعرہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق صد تکریم قرہ اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علمبرداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حقداروں آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کو حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں پیغمبر انقلاب کا عنوان دیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمارے بھائی شہید عفت امی عائشہ شہید ناموس اصحاب پیغمبر خالد فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی کو قبول فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان سمیت جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں شہدائے ناموس اصحاب محمد ہیں شہدائے محبت آل محمد ہیں
اللہ تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی نوازش علی صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری عبد المنان شاہد صاحب کا، چودھری ابو ذر صاحب کا، مولانا یونس قاسمی صاحب کا، اور خصوصاً مولانا مظہر معاویہ صاحب کا، کہ جنہوں نے آج آپ سے جو میری ملاقات ہے بزور بازو طے کی ہے۔ نہ پروگرام کا میں حصہ تھا اور نہ ہی کسی صورت میں آج آنے کے لیے تیار تھا اپنی مصروفیات کی بنیاد پر، لیکن یہ جو احباب ہیں ہمارے، خصوصاً پول غلامان صحابہ کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ سال کے اندر بھی مختلف مواقع پہ ملاقاتیں ہوتی رہ جاتی ہیں۔ یہ جو تعلق ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، یہ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ تو ان صاحبان کو میرے ہر واسطے کا چونکہ پتہ تھا، تو انہوں نے بھائی مولانا مظہر معاویہ صاحب کو، اور خصوصاً ہمارے تحصیل احمد پور سیال کے صدر پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب کو بار بار فون کر کے جو ہے مجبور کیا۔ اللہ نے کرم کیا، آپ کی اور ہماری ملاقات دین کے نسبت سے ہو۔ ملاقاتوں کے اور بھی شیڈول ہوتے ہیں۔ آج کل منجی کی فصل ہے، لوگ آڑت کے لیے ملتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ایک نیا بزنس شروع ہونے والا ہے۔ 5 سال آپ کو جو نظر نہیں آئے وہ آپ کو چاچا، تایا، ماما، پتریر، مسیر، پھوپھیر کہہ کے آپ ابھی گاڑی سے اتر رہے ہوں گے اور ان کا ہاتھ یہاں پر ہوگا، سلوٹ کر رہے ہوں گے۔ مطلب سیاست کی ملاقاتیں بھی شروع ہونے والی ہیں، سیزن آنے والا ہے، اور بہت جلد آپ سیاستدانوں کو سڑکوں پہ یوں نکلا ہوا دیکھیں گے جیسے بارش کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں۔ تو ملاقات سیاست کی غرض سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح ملاقات کے اور بھی کئی واسطے ہیں، تجارت کی غرض سے ہو سکتی ہے، لیکن آج کی یہ ملاقات جو ہے یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ملاقات ہے۔ الحمدللہ آپ نے علماء کرام کو سماعت بھی کیا، اور میری معلومات کے مطابق انشاءاللہ العزیز سفیر امن اور وارث شہداء حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی، ان کی آمد جو ہے وہ بھی متوقع ہے۔ باقی تو صاحبان کا رابطہ ہوگا جس اعتبار سے، لیکن انشاءاللہ العزیز جو ذوق لے کر، جو جذبہ لے کر، جو ولولہ لے کر آپ اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں رب سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو ذوق آپ لے کے آئے ہیں، آپ اسی ذوق کے مطابق اپنے برتن بھر کے واپس جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کائنات میں بھیجا، آقا کے آنے سے پہلے یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں، عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ آقا کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین
سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، آپ کی تشریف آوری کے صدقے، حضور کی نبوت کے صدقے، آقا کی رسالت کے صدقے، حضور کی بعثت کے صدقے 950 سال کی بات نہیں ہے، 100 سال کی بات بھی نہیں ہے، 23 سال کے مختصر عرصہ میں رب نے کائنات کی کایا پلٹ دی، دنیا کو انقلاب سے روشناس کروایا، دھرتی تبدیلیوں سے بھر گئی، اور چشم فلک گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، حدیث کی روایتیں گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، مورخین کا قلم گواہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی برکت سے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا میں انقلاب آ گیا، اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، ماؤں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ چادر آئی تو حضور کے صدقے، بیٹی کو زندگی کی دولت ملی تو حضور کے صدقے، ذرے پہاڑ بن گئے حضور کے صدقے، قطرے سمندر بن گئے حضور کے صدقے، محتاج قلندر بن گئے حضور کے صدقے، فقیر زمانے کے سکندر بن گئے حضور کے صدقے، مکہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، کعبہ قبلہ بنا حضور کے صدقے، مکہ مکرمہ کہلایا حضور کے صدقے، یثرب طیبہ بنا حضور کے صدقے، آسمان سے سچائیاں نازل ہوئی حضور کے صدقے، دنیا صداقت سے واقف ہوئی حضور کے صدقے، عدالت کی روشناسی ملی حضور کے صدقے، سخاوت اپنے عروج پہ پہنچی حضور کے صدقے، شجاعت خیبر کے در پہ گرجی حضور کے صدقے، امانت کا سبق ملا حضور کے صدقے، شرافت کا درس ملا حضور کے صدقے، حیا کی بارش ہوئی حضور کے صدقے، پاک دامنی نے قدم رکھا حضور کے صدقے، کائنات اجالوں سے بھر گئی حضور کے صدقے، اندھیروں نے دم توڑا حضور کے صدقے، سویروں نے قدم رکھا حضور کے صدقے، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی حضور کے صدقے، صبح نو کے اجالے ہوئے حضور کے صدقے، کائنات کے اندر یہ جو زندگی کے نقشے ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، لہلہاتے کھیت ہو تو صدقہ مصطفیٰ کا، چہچہاتے پرندے ہو تو صدقہ مصطفیٰ کا، مسکراتے پھول ہو تو صدقہ مصطفیٰ کا، شہر اور گلیاں ہو تو صدقہ مصطفیٰ کا، پھول اور گلیاں ہو تو صدقہ مصطفیٰ کا، بہتی ہوئی ندیاں صدقہ مصطفیٰ کا، ہری بھری وادیاں صدقہ مصطفیٰ کا، دریاؤں کی روانی صدقہ مصطفیٰ کا، سمندروں کی طغیانی صدقہ مصطفیٰ کا، آدم کے سر پہ نبوت کا تاج صدقہ مصطفیٰ کا، نوح کی کشتی کو سکون صدقہ مصطفیٰ کا، داؤد کی زبان میں برکت صدقہ مصطفیٰ کا، نوح کی دعا کی قبولیت صدقہ مصطفیٰ کا، شیس علیہ السلام کی پیغمبری صدقہ مصطفیٰ کا، لوط علیہ السلام کی حکمت صدقہ مصطفیٰ کا، و ابراہیم علیہ السلام کی خلت صدقہ مصطفیٰ کا، اسماعیل کی تابعدار زبان صدقہ مصطفیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کا کلام صدقہ مصطفیٰ کا، عیسیٰ روح اللہ کی بلندیاں صدقہ مصطفیٰ کا۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا، ایمان کی دولت مل گئی تو صدقہ مصطفیٰ کا، ہدایت کی بارش ہوئی تو صدقہ مصطفیٰ کا، دنیا کو ہدایت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا، ابو بکر مقام صحابیت پہ پہنچے صدقہ مصطفیٰ کا، جناب عمر قاتل سے عادل بنے صدقہ مصطفیٰ کا، جناب عثمان تاجر سے ذوالنورین بنے صدقہ مصطفیٰ کا، جناب علی حیدر کرار
وفادار کہلائے، صدقہ مصطفیٰ کا حسن و حسین جنت کے بادشاہ بنے، صدقہ مصطفیٰ کا امیر معاویہ کاتب قرآن بنے، صدقہ مصطفیٰ کا ابو سفیان لوگوں کے لیے پیغام امن بنا، صدقہ مصطفیٰ کا صحابہ رضی اللہ ہے، تو صدقہ مصطفیٰ کا اہل بیت اللہ کے فضل سے سلام اللہ ہے، تو صدقہ مصطفیٰ کا یہ جو منبر ہے مصطفیٰ کے صدقے ہے، محراب ہے مصطفیٰ کے صدقے ہے، مساجد کا وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے، توحید کی اذانیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان سے ترانے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، مقرر کی تقریر نبی کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت نبی کا صدقہ ہے، مدرس کی تدریس نبی کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت نبی کا صدقہ ہے، نقیب کی نقابت نبی کا صدقہ ہے، ادیب کی کلام نبی کا صدقہ ہے، شاعر کا تسلسل نبی کا صدقہ ہے، محدث کی حدیث نبی کا صدقہ ہے، علم الکلام نبی کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت نبی کا صدقہ ہے، یہ جو تیرا چہرہ سلامت ہے میرا چہرہ سلامت ہے، یہ بھی صدقہ آبدا کے دلے یقین کا ہے، آقا نہ ہوتے شکلیں اجڑ جاتی، آقا نہ ہوتے نسلیں اجڑ جاتی، آقا نہ ہوتے چہرے بدل جاتے، آقا نہ ہوتے ہم تباہ ہو جاتے، آسمان سے بارش اتر رہی ہے، نبی کے صدقے زمین سے اگ رہا ہے، نبی کے صدقے فضا میں ہوائیں چل رہی ہیں، نبی کے صدقے سمندر مسافر ہیں، نبی کے صدقے چاند ستارے، نبی کے صدقے کہکشاؤں کی مسکان، نبی کا صدقہ جنت کی باتیں، نبی کا صدقہ جہنم کا خوف، نبی کا صدقہ یہ تیرا میرا چہرہ نبی کا صدقے سلامت ہے، آقا نہ ہوتے ہم اجڑ جاتے، کل قیامت والے دن تیری بخشش ہوگی میرے بخشش ہوگی، تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا۔ میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، میری کوئی اوقات نہیں، اگر میرے نصیب میں حضور کا کلمہ نہ ہوتا تو گلی میں پھرتا کتا بھی مجھ سے بہتر ہوتا۔ آج جو بھرم بنا ہوا ہے، جو پورے قد و کاٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو رب نے پردے رکھے ہوئے ہیں، آقا تیرے نالین کا صدقہ، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، یہ کائنات اگر آج اچھائیوں سے واقف ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہی کے تو صدقہ ہے، صحابہ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، اہل بیت کو نسبت ملی تو حضور کے صدقے، اور ہم اہل سنت والجماعت، کون اہل سنت والجماعت، یہ ول ضرور رکھنا، میں ہر تقریر میں بتاتا آ رہا ہوں، یہ ول ضرور رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری جنگ کی بولی میں ول ولامے کو کہتے ہیں، دو ول اور چلی ہو، اسی طرح ہے نا جنگ یا بھی تقریباً کبیر والا کی اور ہماری بولی ملتی جلتی ہے، تحصیل کبیر والا میں کھڑا ہوں اس وقت، تو ول جو ہے یہ گانٹھ کو کہتے ہیں، یہ ول اگر رہ گیا تو یہ ول تمہیں سنت مصطفیٰ سے بھی جوڑے رکھے گا، جماعت مصطفیٰ سے بھی جوڑے رکھے گا، کہ یہ ول بتاتا ہے ہم نبی کی سنت کے تابع بھی ہیں، نبی کی جماعت کے تابع بھی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پیار نبی کے صحابہ سے ہے اتنا ہی پیار نبی کے اہل بیت سے ہے، یہ فیصلے حادثاتی نہیں، یہ ازلی فیصلے ہیں، جس دن اللہ نے حضور کے لیے نبوت کا فیصلہ کیا اسی دن حضور کے لیے ابو بکر و عمر کا فیصلہ کیا، یہ بعد کی بات نہیں، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، کون
حضرت علی نہیں، مولا علی کو۔ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ اب مرزائی جو ہیں یہ خاتم النبی جین کا معنی کرتے ہیں نبی ساز، نبی گر، تو معنی انہوں نے غلط کیا ہے، تو کیا ہم خاتم النبی جین کا لفظ چھوڑ دیں؟ نہیں، معنی غلط مرزائیوں نے کیا ہے تو مرزائیوں کی وجہ سے ہم خاتم النبی جین کا لفظ چھوڑ دیں پھر؟ نہیں، مولا کا معنی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا قصور ہے، لفظ مولا کا تو کوئی قصور نہیں۔ بے شک، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو مولانا محمد اسماعیل محمدی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ اس فقیر نے وہ بات کرنی ہے جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھی ہے۔ آپ پر میری تقریر 100% فرض نہیں، جی چاہے تو قبول کر لیں، نہیں تو میرے بڑے بعد میں آنے والے ہیں، میں ان میں سب سے نکا مولوی ہوں۔ وہ آنے والے ہیں، آپ ان سے آپ پوچھیں، ان کی گفتگو سنیں اور ان سے تصدیق بھی کریں۔ اپنی بات بڑی کلیئر سی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اشتہار چھپواتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟ مولانا، ٹھیک ہے نا؟ مولا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا۔ تو آج کا مولوی دو لفظ تقریر کے کرے تو بن جائے مولا، پھر جس کے گھر سے علم تقسیم ہوتا ہے وہ مولا نہیں ہے۔ کوئی اگر مگر یعنی چنانچہ مثلاً گویا نہیں، نبی بھی ہمارے مولا ہیں اور علی بھی ہمارے مولا ہیں۔ ہم رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے معنی غلط کیا ہے تو اس کا معنی اس کی طرف لوٹائیں گے، ہم اس لفظ کو اپنے پاس رکھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود تھا جب حضور اپنی واقعہ معراج سنا رہے تھے، اور حضور نے بتایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو نور سے لکھی ہوئی ایک تحریر میرے سامنے کی۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی، کہ اللہ کے عرش پر 3 صحابہ کے نام لکھے ہوئے، ایک حضرت ابو بکر صدیق، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے اپنا نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ یہ علی کا رب بہتر جانتا ہے، یا پھر حضرت علی اس موقع پہ کیا حکمت ذہن میں رکھتے تھے وہ حضرت علی بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بھی اس وقت موجود تھا جب حضور واقعہ معراج سنا رہے تھے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے ستون پر ایک اور نور کی عبارت لکھی ہوئی تھی، اور وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ۔ دنیا والوں، ہم نے علی کو نبی وزیر بنا دیا۔ تو ان چاروں صحابہ کا نام اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ جس دن اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اس عرش کو ان 4 صحابہ کے نام سے خوبصورت کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فیصلے ازل کے فیصلے ہیں۔ ہم سے کوئی نہ جھگڑے، اور جھگڑا بنتا بھی نہیں ہم سے۔ اور جی نبی کے روضے میں حضرت ابو بکر کیوں سو گئے؟ بھئی ہم سے کیوں جھگڑتے؟ اس سے پوچھو جس نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کا جسم روضے میں دفنایا۔ سبحان اللہ، ہم تو تھے ہی نہیں۔ جھگڑنے تو ان سے جھگڑو جس نے ابو بکر صدیق کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ اگر جھگڑنا ہے تو ان سے جھگڑو جو ابو بکر کا جنازہ نبی کے روضے پہ رکھ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ کا یار ابو بکر آیا ہے۔ جس نے روضے کا دروازہ کھلایا ابو بکر کے لیے، اس سے جھگڑو۔ بہت شوق ہے لڑائی کا تو اس سے لڑو جس نے ابو بکر کا جسم اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے روضے میں دفنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ ہے کون تھے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو فرمایا حضرت علی کو بلائیے۔ جناب حضرت مولا علی تشریف لے کے آئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میرا دل ہے اور میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ تو اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور پھر میرا جنازہ نبی کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، اگر دروازہ کھول دیا جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اے علی میری وصیت ہے جن ہاتھوں سے تو نے نبی کا جسم قبر مبارک میں اتارا ہے انہی ہاتھوں سے میرا جسم بھی میری قبر میں اتارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سے تو جھگڑا نہیں بنتا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، دو جملے سخت کہہ دیں تو 4 شیڈول میں آ جاتے ہیں، ہم سے جھگڑا بنتا ہی نہیں۔ رہی یہ بات کہ جی تم علی کو آخر میں لے کے آتے ہو، ہم نہیں لے کے آتے، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم کسی کا نمبر تبدیل کریں۔ بات سیدھی سی ہے، مولوی 4 گھنٹے تقریر کرے 8 گھنٹے تقریر کرے یہ ساری زندگی زور لگائے، پہلے نے پہلا ہی رہنا ہے، چوتھے نے چوتھا ہی رہنا ہے، نمبر تبدیل نہیں ہونا۔ یا پھر کوئی بندہ پولی پولی ڈھولکی بجا رہا ہو، نما نما سار ہلا رہا ہو اور ہلکی ہلکی دھون پہ کہے جی علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، تے اے فیصلے ہوں ڈھولک تے کوئی نہیں نہ ہونے، یہ فیصلے ڈھولکی والا کرے گا کیا؟ خلافت کی ترتیب کیا ڈھولکی پہ بیٹھا میراثی بتائے گا؟ یہ ترتیب وہ ہے جو اللہ رسول بنا چکے۔ ہم نے اس ترتیب کو تسلیم کر لیا، اپنا نظریہ صاف ہے، جو پہلے نمبر پہ ہے وہ بھی ایمان کی معراج ہے، جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ بھی ایمان کی معراج ہے۔ اگر ابو بکر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تب بھی میں برباد ہو گیا، اگر علی کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تب بھی میں برباد ہو گیا۔ ہم نے دونوں کا دامن پکڑے رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ، دونوں کا دامن ہم نے چھوڑنا نہیں، چھوڑنا ہم نے۔ رہی یہ بات کہ جی تم علی کو آخر میں لے کے آتے ہو، تو میں یہاں پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کا جملہ دہراؤں گا۔ میری ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہے، میں اپنے بڑوں کی بات سناتا ہوں۔ ذاتی چونکہ میری اوقات نہیں ہے، حیثیت بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے میں ذاتی تحقیق کیا ہی نہیں کرتا، میں اپنے اکابر کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر میں آنے سے شان گھٹتی نہیں، آخر میں آنے سے عزت نہیں گھٹتی، اگر آخر میں آنے سے عزت گھٹتی تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا۔ حضور آخر میں آئے نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے ولیوں کے امام بن گئے، نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضی۔ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اپنا موقف بڑا صاف، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بن پاک، اور جس کی گود نبی کے لیے بستر بنی وہ ابو بکر بن پاک، جس کو ہجرت کی رات نبی نے اپنی امانتیں دی وہ علی بھی شان والا ہے، اور جس کو ہجرت کی رات اللہ نے اپنی امانت دی وہ ابو بکر بھی شان والا۔ نظریہ بڑا صاف ہے، جو نبی کی چادر کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی پاک ہیں، جو نبی کے روضے کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ ہمیں روضے والوں سے بھی کوئی گلا اور چادر والوں سے بھی کوئی گلا، ہم نبی کی ہر نسبت کو سلام عقیدت پیش کریں۔ باقی یہ ترتیب خلافت، یہ ساری ترتیب، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا وحدہ، حضور ایک جگہ پہ اکیلے تشریف فرما تھے، جئت حتی جلست الیہ، میں آیا اور میں بھی حضور کے پاس بیٹھ گیا، ثم جاء ابو بکر فسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے سلام کیا اور وہ بھی بیٹھ گئے، ثم جاء عمر، پھر حضرت عمر آئے، ثم جاء عثمان، پھر حضرت عثمان آئے، چند دیگر صحابہ اور بھی آئے، ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حالت کیا تھی؟ بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب حسیات، حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی تھی،
کیا پڑھا تھا؟ 7 کنکریاں. فاخذہن حضور نے کنکریاں اٹھائیں. فوضعہن فی کفی انہیں اپنی مٹھی میں بند کیا. فسبحنا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے کنکریاں زمین پر رکھی. فخرسنا وہ خاموش ہو گئی. ثم تناولہن حضور نے پھر اٹھائیں. فوضعہن فی ید ابی بکر اب کنکریاں ابو بکر کی ہتھیلی پر رکھی. فسبحنا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے اٹھائیں زمین پر رکھی. کنکریاں خاموش ہو گئی. ثم تناولہن حضور نے کنکریاں پھر اٹھائیں. فوضعہن فی ید عمر پھر کنکریاں حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی. فسبحنا تو کنکریوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضرت عمر کے ہاتھ سے اٹھا کے زمین پر رکھی. کنکریاں خاموش ہو گئی. ثم تناولہن حضور نے کنکریاں پھر اٹھائیں. فوضعہن فی ید عثمان پھر کنکریاں حضرت عثمان کی ہتھیلی میں رکھی. فسبحنا کنکریوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب کنکریاں اٹھا کے زمین پر رکھی کنکریاں خاموش ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہذہ خلافت النبوۃ یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے کہ جو کنکری میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری عمر کے ہاتھ پہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اور غنی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے. یہ بات یہاں پہ پوری ہو گئی. نعرہ تکبیر. محترم جناب قاسم گجر صاحب یہ بات یہاں پہ مکمل. لیکن ابن عساکر رحمہ اللہ جو روایت لے کر آئے ہیں مضمون یہی ہے, لفظ جدا ہے. وہ روایت حضرت انس کی ہے. فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا جو بات حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں. بات حضرت عثمان سے پوری نہیں ہوئی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں فَسَيَّرَهُنَّ فِي أَيْدِنَا رَجُلًا رَجُلًا حضور نے وہ کنکریاں باری باری ہم سب کے ہاتھوں پہ رکھی تھی. جتنے صحابہ سب کے ہاتھوں پہ. لیکن فَمَا سَبَّحَتْ حَسَاتٌ مِّنْهُنَّ ان کنکریوں میں سے ایک کنکری نے بھی ہمارے ہاتھوں پہ کلمہ نہیں پڑھا. جب نہیں پڑھا تو حضور نے فرمایا یہ کنکریاں صرف اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہیں جنہوں نے میرے بعد میرا خلیفہ بننا ہے. تو یہ ترتیب تو حضور خود بتا کے گئے. ازالت الخفاء فصل سوم در آیات خلافت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں. اور اس حدیث کی راویہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا ہے. فرماتی ہے لما اسس النبی مسجد المدینہ جب نبی نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی فوضع الحجر بیدیہ پہلا پتھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا. ثم قال پھر فرمایا لیزا ابو بکر حجرن الى جنب حجری ابو بکر کو چاہیے کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھے. پھر فرمایا لیزا عمر حجرن الى جنب حجر ابی بکر الصدیق عمر کو چاہیے کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے. پھر فرمایا لیزا عثمان حجرن الى جنب حجر عمر بن الخطاب عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے ساتھ رکھے. جب اسی ترتیب سے رکھوا دیے حضور نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی میرے بعد خلافت کی یہ ترتیب ہوگی. تو یہ ترتیب تو پہلے سے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر ترتیب کو قبول کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک نبی کا یارانہ بھی پاک ہے اور نبی کا گھرانہ بھی. نبی کے در والے بھی شان والے ہیں اور نبی کے گھر والے بھی شان والے. سامعین محترم بات چلی تھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. سوموار کا دن تھا. بنو ہاشم کا قبیلہ تھا. عبد المطلب کا خاندان تھا. جناب عبداللہ کا گھر تھا. سیدہ آمنہ کی گود تھی. صبح صادق کا وقت تھا. حضور کی صورت میں نبیوں کا امام کائنات میں تشریف لے کے آئے. آقا کے پیدا ہوتے ہی پورا گھر خوشبو سے بھر گیا. خوشبو ہی خوشبو. حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی. اپنا پوتا دیکھنے کے لیے تشریف لائے. گھر میں قدم رکھا. خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا تو قدم رک گئے. حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان میں نے تو خوشبو نہیں لگائی. بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا ابا جان آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے. ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم کی خوشبو ہے. یہ گلاب یا عطر کی خوشبو نہیں. یہ پھول یا کلی کی خوشبو نہیں. یہ آپ کے پوتے کے جسم کی خوشبو. اور ابا
ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں سانس لیتی ہوں تو میری سانسوں سے خوشبو آتی ہے، میں بات کرتی ہوں تو میری باتوں سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، میرا لعاب ہے تو میرے لعاب سے خوشبو آتی ہے۔ ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درختوں کی ٹہنیاں میرے اوپر جھک کے عذاب کلاتی ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی امہ سلام ہوگی صلی اللہ ہو۔ ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں کنویں پہ جاتی ہوں، میری ہمراہی عورتیں جب پانی بھرتی ہیں انہیں سر جھکانا پڑتا ہے، ڈول اس کے اندر پھینکتی ہیں، پھر ڈول کھینچتی ہیں، سر جھکا کے گردن جھکا کے پھر ڈول میں پانی آتے ہیں۔ لیکن ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے اس دن سے میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل اچھل کے منڈیروں تک آ جاتا ہے، مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا، گردن نہیں جھکانا پڑتی، بغیر سر جھکائے بغیر گردن جھکائے ابا جان میں ڈول پانی کا بھرتی ہوں واپس چلی جاتی ہوں، مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا۔ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی ہے لیکن میرا جنون میرا جذبہ میرے دل کی ایمانی حرارت مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ دنیا کفر میں پھیلے ہوئے کافروں، چاہے تم یہودیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم نصرانیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم روافض کی صورت میں ہو، چاہے تم خوارج کی صورت میں ہو، چاہے تم ناصریوں کی صورت میں ہو، چاہے تم اس کائنات میں ہندوؤں کی صورت میں ہو یا سکھوں کی صورت میں ہو، تمہیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے کہ جس پیٹ میں نبی آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، جس جسم میں نبی کی جگہ بن جائے رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو پھر دنیا میں پھیلے ہوئے کافروں ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں بھی مصطفیٰ کے پیار نے جگہ بنا لی ہے، ہماری سوچوں پر بھی عشق مصطفیٰ کے پہرے لگ چکے ہیں، ہمارے عقیدے بھی نبی کی محبت سے خوشگوار ہو چکے ہیں۔ تم دنیا کے جس حصے میں دنیا کے جس کونے میں دنیا کے جس حصے میں نبی کے خلاف نکلو گے قلم ہوگا توڑی جائے گی، انگلی اٹھاؤ گے موڑی جائے گی، قدم اٹھاؤ گے کاٹ دیے جائیں گے، لیکن پیغام یہی ہے کہ ہم تم سے آمنے سامنے رہیں گے، کبھی بدر کا میدان بن کر، کبھی احد کا پہاڑ بن کر، کبھی حنین کی جنگ بن کر، کبھی خیبر کا در بن کر، کبھی کربلا کی دھرتی پہ غیرت مند حسین کی صورت میں، کبھی دشت لیلا کے شہیدوں کی صورت میں، کبھی پانی پت کے میدان کی صورت میں ہمارا دوبارہ سامنا ہوتا رہے گا۔ اور نبی کے گستاخوں، نبی کی ازواج کے گستاخوں، نبی کے اصحاب کے گستاخوں، نبی کی آل کے گستاخوں ہم تم سے ملتے رہیں گے، کبھی کالا پانی کی جیلوں میں، کبھی پانی پت کے میدانوں میں، کبھی بالاکوٹ کے پہاڑوں پر، کبھی دشت لیلا میں، کبھی افغانستان کے اندر، اور کبھی جنگ کی دھرتی پہ تڑپتے ہوئے حق کی صورت میں، اشاق قاسمی کی صورت میں، مختار سیال کی صورت میں، علی شیخ حیدری کی صورت میں، اعظم طارق کی صورت میں، شیخ ندیم کی صورت میں، شمس الرحمن معافیہ کی صورت میں، ضیاء الرحمن فاروقی کی صورت میں ہم تم سے ملتے رہیں گے، چہرے بدلیں گے، سوچ وہی رہے گی، انداز بدلیں گے، نظریہ وہی رہے گا، راستے بدلیں گے، منزل وہی رہے گی، ہم تمہیں ملیں گے، کبھی غازی علم دین بن کر، کبھی غازی احمد چیبہ بن کر، کبھی غازی ممتاز قادری بن کر، کبھی احسان الہی ظہیر شہید بن کر، کبھی خادم حسین ریزی بن کر تمہاری ہماری ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ پیغام ہوئی ہے، نظریہ ہوئی ہے، انداز ہوئی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا